اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قصص الانبیاء میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ کن فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا؟ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کن فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ آیت کے عمومی الفاظ بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ زمین میں رہنے والے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ بات ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے، لیکن یہ روایت منقطع اور منکر ہے۔ اس رائے کو اگرچہ بعض متاہرین نے راجح اور وزنی قرار دیا ہے، لیکن پہلی رائے زیادہ واضح ہے، اور اس پر اس حدیث اس نے اپنے فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا کا عموم بھی دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو کہنا اس سے اتر جا اور اس سے نکل جا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ آسمان میں تھا جس سے اس کو اترنے کا حکم ہوا۔ اس نے جو مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے حاصل کیا اور اپنی فرما برداری اور عبادت سے فرشتوں جیسا قرار دیا گیا، وہ اپنے تکبر، حسد اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے اس مرتبے سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور وہ ذلیل و رسوا کر کے زمین میں اتار دیا گیا۔ اور اللہ نے آدم اور حوا کو حکم دیا کہ تم جنت میں سکونت اختیار کرو۔ ارشاد فرمایا، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر چلے گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس سے ذلیل ہو کر نکل جا، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں تم تمام سے جہنم کو بھروں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ایسا کرنے سے تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، پس ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، وہ تمہیں جنت سے نکال باہر نہ کرے کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ بے شک اس جنت میں تو بھوکا نہیں ہوگا اور ننگا نہیں ہوگا، اور تجھے اس میں پیاس نہیں لگے گی اور نہ دھوپ کا احساس ہوگا۔